آپ جانتے ہو قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ایک سب سے بری عورت کا ذکر کیا ہے. وہ عورت دنیا و آخرت میں سب سے بری کہلاتی ہے اور وہ جہنم میں جائے گی. ایک ایسی عورت جس کی برائیاں دیکھ شیطان بھی حیران ہو جائے. یہ آیت ہم سب نے سنی ہے لیکن اس کے پیچھے ایک حیرت انگیز واقعہ ہے. تبت یدا ابی لہب وتب. ہم سورہ تو پڑھتے ہیں لیکن اس سورہ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں نازل کیا اور اس وقت ہماری زندگی میں اس سورہ کا کیا کام ہے، جاننے کے لیے اس ویڈیو کو لاسٹ تک ضرور دیکھیے. جی ہاں، میں بات کر رہی ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کی بیوی ام جمیل، جو کہ ابو سفیان رضی اللہ عنہ کی بہن اور حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کی پھوپھی تھی. ام جمیل بہت امیر تھی اور بہت بڑے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، مگر یہ مال اور دولت اس کے کوئی کام نہیں آیا. اس کا شوہر بہت بڑا تاجر تھا. ام جمیل نے اس کی دولت سے مکہ میں بہت شہرت حاصل کی تھی. اس عورت میں گھمنڈ اور غصہ بھرا ہوا تھا. اس کے لیے سب سے اہم تھا قریش کی لیڈرشپ. میں قریش کی بیٹی ہوں، میں سرداروں کی بہن ہوں اور میں طاقتور ابو لہب کی پتنی ہوں. خاص کر کے امیہ کے خاندان کی حکومت. یہ واقعہ قرآن کا ہے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا ابو لہب یہ بات کہا کرتا تھا، یہ کوئی قرآن نہیں ہے، یہ بس شاعری ہے، محمد کی جھوٹی شاعری. یہ بات ہے اس آگ کی جو بیوی نے اپنے شوہر کے ساتھ لگائی تھی. محمد نے تمہیں رسوا کیا ہے، اب تم چپ کیوں ہو؟ وہ مکہ کا دور تھا جب لوگ 360 بتوں کے سامنے سجدہ کیا کرتے تھے. ایک دن اللہ کے رسول صفا کی پہاڑی پر گئے اور وہاں سے آواز لگاتے ہیں، یا صباحا. اس طرح کی آواز خطرے کی علامت سمجھی جاتی تھی. سارے لوگ پہاڑ کے نیچے جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے لوگو، میں تم سب سے یہ کہوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج تم پر حملہ کرنے آ رہی ہے تو کیا تم میرا یقین کرو گے؟ ہاں بالکل کریں گے، آپ تو صادق ہیں کیونکہ آپ سچ بولتے ہیں. جواب سننے کے بعد اللہ کے رسول نے کہا، اے لوگو، میں تمہیں خبردار کرتا ہوں آنے والے اس عذاب سے جو بہت ہی بڑا سخت ہے، اور عبادت کرو اس ایک رب کی جو سارے کائنات کا مالک ہے. یہ بات سن کر سب ایک دوسرے کو حیرانی سے دیکھنے لگے اور تعجب کرنے لگے. پھر اتنے میں ایک آدمی کی چیخ سنائی دیتی ہے، تیرے ہاتھ ٹوٹ جائیں، کیا اسی لیے تو نے ہمیں یہاں اکٹھا کیا ہے؟ یہ آدمی اللہ کے رسول کا چچا ابو لہب تھا. اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو بد دعا دی اور یہی بد دعا اللہ نے اس پر پلٹ دی. تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا. اس میں اس کا ساتھ دینے والی اس کی بیوی ام جمیل تھی. وہ کانٹے دار جھاڑیاں ڈھو ڈھو کر لاتی اور اللہ کے رسول کے راستے میں بچھا دیتی تھی تاکہ آپ کے پاؤں زخمی ہو جائے، اور کفار کے قریش کے پاس جا جا کر اللہ کے رسول کی چگلی اور غیبت کرتی اور انہیں اللہ کے رسول کے خلاف بھڑکاتی. محمد اور اس کی کتاب ایک جھوٹ ہے، کون سنتا ہے اس کی بات؟ آپ کو جادوگر، پاگل، دیوانہ، یہ ساری چیزیں جو ہے کہا کرتی تھی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی تلاوت فرماتے تو وہ اپنی آواز بلند کر کے شور مچا دیا کرتی تاکہ لوگ قرآن نہ سن سکے. اسی لیے اللہ نے کہا، وَأَمْرَتَهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ، یعنی جہنم میں اپنے شوہر کی آگ پر لکڑیاں لا لا کر ڈالے گی تاکہ آگ اور زیادہ بھڑکے. جس طرح وہ دنیا میں اپنے شوہر ابو لہب کی مددگار تھی، آخرت میں بھی عذاب میں اس کی مددگار ہوگی. جب اس نے سنا کہ قرآن میں اس کا ذکر آیا ہے تو اور بھی دشمنی پر اتر آئی اور شور مچاتی، دھاری دھار پتھر ہاتھ میں لیے، یہ کہتے ہوئے کہ اس کا دین مجھے ناپسند ہے اور ہم اس کے مخالف ہیں. یہ کہہ کر اللہ کے رسول کو مارنے کے لیے مکہ پہنچتی ہے. اس وقت اللہ کے رسول بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں اور حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ ان کے پاس تھے. کہنے لگے، اللہ کے رسول، وہ آ رہی ہے، وہ آپ کو دیکھ لے گی. آپ نے فرمایا، فکر نہ کرو، یہ مجھے نہیں دیکھ سکتی. اس طرح اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور وہ انہیں دیکھ بھی نہ سکی. جب ظلم کی انتہا اتنی بڑھ گئی تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے نبوت کے 10ویں سال سورہ مسد نازل فرمائی. تبت یدا ابی لہب وتب. ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے اور وہ خود ہلاک ہو گیا. ما اغنا عنہ مالہ وما کسب. نہ تو اس کا مال کمایا اور نہ اس کی کمائی. تیسلا نارن ذات لہب. اور اس کی بیوی بھی جائے گی جو لکڑیاں ڈھونے والی ہے. وامرتہ حمالۃ الحطب.
وہ عنقریب بھڑکنے والی آگ میں جائے گی. فی جیدہا حبل من مسد, اور اس کی گردن میں کھجور کی چھال کی رسی ڈالی جائے گی. دنیا میں اس عورت کے لیے اسلام سچائی کوئی معنی نہیں رکھتی تھی. اس کے لیے سب سے بڑا مسئلہ تھا کنٹرول اور پاور. وہ اس بات سے صرف ڈرتی تھی کہ اگر اسلام سارے مکہ میں پھیل جائے تو قریش کی حکومت خطرے میں پڑ جاتی اور جمیل کی گھمنڈ بھری دنیا تباہ ہو جاتی. اسی وجہ سے وہ اسلام کے خلاف کھڑے رہنے والی سب سے پہلی عورتوں میں سے بن گئی. کچھ وقت بعد ابو لہب ایک بڑی بیماری میں مبتلا ہوا. اس کے جسم سے بدبو آنے لگی. لوگ پاس تک نہیں جاتے تھے. وہ اسی حالت میں مر گیا اور لوگ اس کی لاش کو لکڑیوں سے ڈھک کر دور دفن کر گئے. جمیل بھی کچھ دنوں بعد ایسی ہی ذلیل موت مر گئی. یہ واقعہ ہمیں سکھاتا ہے جو اللہ اور رسول کے خلاف کھڑا ہوتا ہے وہ چاہے کتنا ہی طاقتور ہو آخرت میں ضلالت اس کا مقدر بنتی ہے. اور جو نبی سے محبت کرتا ہے اللہ اس کے لیے ہر مشکل آسان کر دیتا ہے. تکبر، چغل خوری، غیبت، نفرت اور مال و دولت کی محبت انسان کو تباہ کر دیتی ہے، لیکن ایمان اور صبر انسان کو جنت تک لے جاتی ہے. اگر آپ کو یہ قرآن سے جڑی حقیقی کہانی اچھی لگی تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور شیئر کر کے صدقۃ جاریہ ضرور حاصل کریں. ملتے ہیں نئے واقعے کے ساتھ. فی امان.